اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، حضرت سید افضال احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم الحرام جولائی 1926 بروز جمعرات بٹالہ شریف انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی آمد کی بشارت حضرت محبوب ذات کو کافی عرصے سے دی جا رہی تھی۔ مشیت کی رضا پر حضرت محبوب ذات نے آپ کا اسم مبارک افضال احمد رکھا۔ اس طرح فیضان ولایت کا یہ سلسلہ حضرت محبوب ذات سے آپ کو منتقل ہوا۔ حضرت سید افضال احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت کی دنیا میں عبادت و محبت کا ایک نیا انداز متعارف کرایا۔ اپنے شیخ سے محبت اس والہانہ انداز سے کی کہ دنیا عش عش کر اٹھی۔ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت اور فرما برداری اس انداز سے کی کہ مرید سے محبوب خاص کے بلند ترین منصب پر فیض ہوئے۔ سخاوت، عطا درگزر آپ کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اس کی طلب سے سوا عطا کرتے۔ اگر اس وقت گرہ میں کچھ نہ بھی ہوتا تو ادھار لے کر بھی سائل کی حاجت روائی کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کو سخی کامل کہا گیا۔ حضرت سید افضال احمد حسین گیلانی نہایت خوش ذوق، خوش خلق، اخلاق کریمانہ کے مالک تھے۔ آپ کی محافل میں ہر طرح کے لوگ آتے، لیکن ایسا کبھی نہ سنا گیا کہ کسی کی حاجت روائی نہ ہوئی ہو۔ بے شک لوگوں کو حاجت پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اخلاق و کردار کی اصلاح کے لیے آپ جیسا کریمانہ انداز اختیار کرتے کہ دل خود بخود نافرمانی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا۔ آپ کو ظاہری کروفر، نمود و نمائش بالکل پسند نہ تھی۔ دوسروں کو اپنے استقبال کے لیے کھڑا ہونے سے منع کرتے اور دور سے ہی اشارہ فرماتے کہ بیٹھے رہو۔ خاص طور پر ہاتھ چومنے اور پاؤں چھونے والوں کو سختی سے منع فرماتے۔ ہاتھ ملاتے مگر فوراً کھینچ لیتے تاکہ کوئی ہاتھ نہ چوم سکے۔ نماز فجر اور مغرب کی امامت خود فرماتے۔ سائل اور مرید خواتین کو بھی اپنے سے فاصلے پر بٹھاتے۔ عورتوں سے اتنی سخت پردہ داری اور دوری اختیار کرنا، یہ ایسی روشن مثالیں ہیں جن کی مثال آج کے دور میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ زمانۂ طفولیت میں بھی آپ سے بچوں جیسی حرکات سرزد نہ ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی خلق عظیم کے مالک اور شائستہ اتوار تھے۔ جو بھی دیکھتا آپ سے پیار کرتا۔ اسی طرح جوانی میں بھی بلند اخلاق، ستھرا کردار رہا، گناہ کا تصور تک نہ تھا۔ کئی گھنٹے تبلیغ میں گزار دیتے۔ ہزاروں مریدین و عقیدت مند آپ کی روحانی گفتگو سننے اور دلوں کو نور معرفت سے منور کر کے واپس لوٹتے۔ آپ فرماتے کہ جب گھر جاؤ تو روزانہ عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھو اور کان کو دل کے قریب کر کے سنو۔ اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی، سنتے رہو جب تک کہ قلب معطر نہ ہو جائے۔ کاشتکاری کا شوق اتنا کہ فرماتے یہ سنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے اس کام میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ جب فصل کٹ جاتی تو تقسیم کے لیے پیمانہ سخاوت لبریز ہوتا جو کہ طریقہ اجداد تھا۔ حضرت سید افضال احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو، ارشادات اور کلام شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت سے بھرپور ہوتا۔ تصوف کے بڑے دقیق مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتے۔ نرم دل اس قدر کہ کسی بھی ساتھی، غلام یا سائل سے کیسی خطا کیوں نہ ہوتی چشمے پوشی فرماتے۔ خطا کے بدلے عطا کا دستور اپنا رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 36 سال اپنے والد مرشد کریم کے زیر سایہ تربیت پائی اور ان کے علم لدنی سے بھرپور حصہ پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تمام روحانی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ اگر کوئی مسئلہ کسی کی سمجھ سے باہر ہوتا تو وہ نظر سے سمجھا دیتے۔ آپ نے کئی غریب گھرانوں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ انتہائی خاموشی سے ان کی باقاعدہ مدد فرماتے، انہیں ضروریات زندگی پہنچاتے، ایک ہاتھ سے دوسرے کو خبر نہ ہوتی۔ یہ بھید بھی آپ کے وصال کے بعد تب کھلا۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس منڈیر سیداں تشریف لے آتے۔ سن 1961 میں آپ کے پدر بزرگوار امام العارفین محبوب ذات کے وصال کے بعد آپ کے برادران عزیز سید اقبال احمد حسین، سید افتخار احمد حسین اور سید امجد علی امجد کی مشاورت سے آپ کو بطور سجادہ نشین منڈیر شریف سیداں کے منصب پر فائز کیا گیا۔ منصب سنبھالتے ہی آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مختلف گدیوں سے منسلک فیضان طریقت بھی اکتساب فیض کے لیے آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ نے انہیں بھی کبھی مایوس نہ کیا۔ بھرپور شفقت فرماتے،
اور منہ مانگی مرادیں عطا کر کے بڑی محبت سے رخصت کرتے۔ خاص طور پر اپنی منزل کھو دینے والے صاحبان پر آپ بہت شفقت فرماتے اور ان کی منزل بحال کروا کر مسرت کا اظہار فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایسے کاملین میں سے تھے کہ شریعت مطہرہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے، وہ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیروی سنت کے علم بردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے کہ جو شریعت کا پابند نہ ہو اسے ولی نہ سمجھو، خواہ وہ ہوا میں اڑتا نظر آئے۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے اور محبت شیخ کے ذریعے تصوف کی منازل طے کرواتے۔ حضرت سخی کامل کو مولانا روم اور علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ خود بھی شاعر تھے اور شاعروں کی طرح نفیس الطبع مزاج پایا تھا۔ شعروں کے انتخاب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق سلیم کا خوب اندازہ ہوتا تھا۔ آپ کا ذاتی کلام مشاہدات پر مبنی تھا، پھر حقائق کی مخفی کی رونمائی کرتے۔ بس یہی دو جہتیں آپ کے کلام کا طرز امتیاز تھیں، اس لیے آپ وہ کلام صاحبان ذوق و خاص اور بند کمرے میں سناتے۔ فرماتے کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ آپ نے ایک کتاب ملفوظات محبوب ذات تحریر فرمائی اور دوسری زیر طبع تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ بھائیوں کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑے ہوتے۔ چھوٹے بھائی سے اس قدر پیار اور احترام کی ایسی انوکھی مثال قائم کی کہ اس کا جواب ملنا محال بلکہ ناممکن ہے۔ غریب نوازی اور خدا ترسی آپ کو ورثے میں ملی ہوئی تھی۔ نواحی گاؤں رائے پور کا رہائشی اور نحیف نژاد شخص کو محکمہ ڈاک نے منڈیر شریف میں بطور ڈاکیا مقرر کر رکھا تھا۔ وہ سائیکل پر اپنے گاؤں سے پہلے اگوکی ڈاک خانے سے ڈاک وصول کرتا، پھر واپس منڈیر شریف گاؤں میں ڈاک تقسیم کرتا۔ اس طرح سے روزانہ تقریباً 10 میل کا سفر سائیکل پر کرنا پڑتا۔ آپ کو اس پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے اسے روزانہ ساہو والا اڈا سے ٹریکٹر پر بٹھا کر منڈیر تشریف لاتے۔ وہ ڈاک تقسیم کرتا اور واپس منڈیر شریف پہنچ کر لنگر سے کھانا تناول کرتا اور آپ اسے واپس پہنچاتے۔ محکمہ سے تبادلہ ہونے تک آپ نے اپنا معمول جاری رکھا۔ عشق مرشد سے عشق الہی تک آپ نے اپنے مرشد کریم سے نہ صرف محبت کی بلکہ انتہائی درجے کا عشق کیا۔ فرماتے کہ مرشد کامل مظہر ذات حق ہوتا ہے۔ آپ نے مرشد کی محبت کو اپنے جیون کا سنگیت بنا لیا، انہی سے پریت لگائی، انہی کے ذکر کو اپنی سانسوں میں، خیالوں میں، نیندوں میں اور خوابوں میں اور باتوں میں سمویا۔ انہی کے ذکر سے اپنی صبح کو روشن کرتے اور شاموں میں اجالا کرتے، انہی کے ذکر سے خوش ہوتے، ان کی باتیں سن کر مسکراتے اور ان کے انداز میں مسکراتے۔ غرض یہ کہ اول آخر ظاہر باطن مرشد کو جانا۔ آپ کی شخصیت اوصاف حمیدہ کی بنیاد خوش اخلاقی ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کا بنیادی نسخہ حسن اخلاقی ہے۔ ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، مخلوق خدا کی تکلیفوں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جانا، آنے والے ہر زائرین کی فردن فردن خیریت دریافت کرنا آپ کا وتیرہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا اور مریدین کی اصلاح احوال کے لیے اپنی نورانی بصیرت سے بھی کام لیتے، اپنی نورانی نظروں سے حاضرین کے دلوں کے زنگ اتارتے، ان کے دلوں میں نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت کا جذبہ پیدا کرتے، جس سے وہ آخر کار نیکی کی راہ پر گامزن ہو جاتے۔ آپ کے پاس تبلیغ دین کے پس دو ہی ہتھیار تھے، حسن اخلاق اور حسن کردار۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں بندگان خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے گناہوں سے تائب ہوئے۔ پھر آپ نے انہیں رفتہ رفتہ صراط مستقیم پر گامزن کیا، لیکن یہ سب تلوار سے نہیں بلکہ کردار کی عظمت سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 20 اور 21 مارچ سن 1998 20 ذیقات کی درمیانی شب رات 11:30 بجے کے قریب آپ اس دار فانی سے عالم بقا کو سدھار گئے۔ ساری عمر جس رب سے ملنے کے شائق تھے اسی رب کی جانب لوٹ گئے۔ جس نے بھی سنا کلیجہ تھام کے رہ گیا، میدان باصفا کے قلب و جگر تڑپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو اترتے چلے گئے۔ رہبر شریعت و طریقت کے اس دار فانی سے پردہ کر جانے کے بعد خاندانی روایت اور دستور طریقت کے مطابق آپ کے بڑے صاحبزادے سید مبارک علی شاہ گیلانی کو حضرت محبوب ذات سید احمد شاہ گیلانی اور حضرت سخی کامل سید افضال احمد حسین گیلانی محبوب خاص کے آستانہ عالیہ خدمت کے فرائض اور آستانہ عالیہ سے وابستہ روشن و تابندہ روایات کی پاسداری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے برادر اصغر سید شاہ کمال محی الدین گیلانی کی مکمل معاونت حاصل ہے۔ عرس تقریبات کی سرپرستی حضرت قبلہ سید اقبال احمد حسین اور حضرت قبلہ سید امجد علی امجد فرماتے ہیں۔